دکھا رہا ہے، شیطان ہمیں غلط کام کروا رہا ہے، شیطان ہمیں غلط خواب دکھا رہا ہے، تو ہم اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے تب بھی ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بائیں سائڈ پہ رات کو ہی 3 بار تھو تھو کر دیں، تو یہ شیطان ہم پر غلبہ نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ عقائد میں شیطانی وسوسات ہوتے ہیں، کیسے؟ مثلاً سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں اور فلاں کو کس نے پیدا کیا، آتا ہے نا ایسے ذہن میں، نعوذ باللہ کبھی کبھی یہ بھی آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو پھر کس نے پیدا کیا، یعنی یہ کیا ہے؟ عقائد میں شیطانی وسوسے۔ ہمارا عقیدہ جو توحید ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، شیطان اس میں بھی ہمیں وسوسے دے رہا ہے، اور وسوسے دیتے ہوئے کہتا ہے فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کیسے بن گئی، فلاں کیسے بن گیا، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہتا ہے کہ پھر تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ لہٰذا جب ایسی سوچ آئے تو بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور آئندہ ایسی سوچ سے اپنے آپ کو باز رکھے، اور صبح شام کے وقت بھی اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے شیطان مردود سے بچیں گے، اور وہی دعا پڑھیں گے جو میں نے ابھی رپیٹ کی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ ہے تعوذ، یعنی شیطان مردود سے کب کب ہم نے بچنا ہے۔ آگے ہے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ کے بڑی اہمیت ہے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا خیر و برکت کا باعث ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ کی نصرت اور حمایت کا ہمارے ساتھ ہوتی ہے، ذریعہ بن جاتی ہے، اور ہماری حفاظت کا سبب بھی ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ کہنے سے شیطان ذلیل ہو جاتا ہے۔ سیدنا سلمان نے جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو، اس میں بھی شروع میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ نمل میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو انہوں نے بھی خط کے شروع میں بسم اللہ لکھی تھی۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ لکھوایا تو اس میں بھی آپ نے جب کاتب کو لکھنے کو بولا تو کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہم اپنی کسی بھی تحریر کو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے۔ کسی بیمار شخص کی بیماری پر دم کرنے کے لیے کوئی بھی دعا پڑھیں گے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے؟ جس جگہ درد ہے، جس جگہ تکلیف ہے، 3 بار بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد دعا پڑھ لیں 7 مرتبہ، مختلف دعائیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ پڑھ لیں گے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گئے ہیں تو پھر اس کی جگہ پہ ہم کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ اس کے علاوہ شکاری کے جانور کو جب چھوڑتا ہے، جاؤ میرے لیے شکار کر کے آؤ، تو اس پر بھی بسم اللہ پڑھ کے اس کو چھوڑا جائے گا۔ خطبے کا آغاز بھی الحمدللہ سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ گھر میں جب داخل ہوں گے بسم اللہ پڑھیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اب تمہارے لیے نہ ٹھکانا ہے نہ کھانا ہے۔ گھر میں داخل ہوئے بسم اللہ پڑھے، گھر میں اب اس کے لیے کوئی ٹھکانا نہیں۔ اگر بسم اللہ پڑھ کے داخل نہیں ہو رہا ہے تو پھر شیطان کو بھی اپنے ساتھ اندر داخل کر رہے ہیں گھر کے اندر۔ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی، 6 بیٹھے ہیں لوگ، 5 نے پڑھی ہے، 6 نے نہیں پڑھی، تو پھر بھی شیطان ساتھ بیٹھ گیا۔ تو کھانا اور ٹھکانا کس کے لیے؟ شیطان کے لیے کب نہیں ہوگا؟ جب ہم بسم اللہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ جب ہم سونے لگیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تمام دروازوں کو اللہ کا نام لے کر بند کرو، یعنی بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، کیونکہ شیطان بند دروازوں کو نہیں کھولتا، اور اللہ کا نام لے کر مشکیزوں کے منہ باندھ دو، اور اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھانک دو۔ رات کو کوئی برتن خالی نہ رکھیں۔ مثال کے طور پہ یہ گلاس پڑا ہے، آپ کی عادت ہے آپ نے پانی پیا اور رکھ دیا، اور صبح آپ اٹھیں اور آپ نے اسی گلاس میں پانی بھر کے پھر پی لیا کیونکہ اس کو ڈھانکا نہیں تھا۔ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس رات بیماریاں اترتی ہیں،
اگر کوئی برتن، کوئی مشکیزہ، کوئی کھانے کی چیز بغیر ڈھانپے ہوئے پڑی ہے تو اس میں وہ چیز اتر جاتی ہے، جراثیم آ جاتے ہیں، اور پھر وہ آپ کی بیماری، آپ کو چمٹنے کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ تو خالی برتن بھی کیوں نہ ہو، اس کو بھی ڈھانک کر رکھنے کا حکم ہے۔ رات کو برتن، مشکیزے، دروازے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے ساری کی چیزیں بند کرنی ہیں۔ سواری پر سوار ہوتے وقت بھی سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، جب اس میں بیٹھ جائیں گے تو الحمدللہ پڑھیں گے، اور جب وہ سواری چلنا شروع ہوگی تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمام جہانوں کا کیا؟ پوری کائنات کا، آخرت کا، قیامت کا، جنت کا، جہنم کا، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا رب، ہر چیز کو بنانے والا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ بنانے والا۔ ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ سیدنا ابو مالک اشری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ کب کب پڑھنا چاہیے۔ جب بھی پڑھیں گے ہمارے میزان کو بھر دیا جائے گا، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں کثرت سے لکھی جائیں گی۔ اب دیکھیں، اعوذ باللہ پڑھنے سے، بسم اللہ پڑھنے سے، اور پھر الحمدللہ پڑھنے سے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھنے سے ہمارے میزان میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں کتنا فائدہ ہو رہا ہے، اور جن کو ہم خیال ہی نہیں کرتے۔ اب الحمدللہ ہم پڑھیں گے، خطبے کے آغاز میں الحمدللہ پڑھیں گے، احرام باندھ کر الحمدللہ پڑھیں گے، بیدار ہوتے وقت الحمدللہ پڑھیں گے، دعا ہے نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کھانا کھانے کے بعد بھی پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ برا خواب دیکھنے پر اعوذ باللہ پڑھیں گے، اور اچھا خواب دیکھنے پر الحمدللہ پڑھیں گے۔ بہتری یا بھلائی کی کوئی چیز دیکھی ہے تو تب بھی الحمدللہ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے جب بادل بہت زیادہ ہے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، پھر وہ کھل جاتے ہیں، موسم پیارا ہو جاتا ہے، بادل چلے جاتے ہیں، تو بادل کے جانے پر بھی الحمدللہ پڑھیں گے۔ اب یہ الحمدللہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی تعریف ہو؟ آپ نے تھوڑی سی لپسٹک لگائی، آپ کہتے دیکھیں کیسے لگ رہی ہے۔ تھوڑا سا اچھا لباس پہن لیا تو آپ کہتے دیکھیں میں کیسی لگ رہی ہوں۔ تو اللہ کی بھی بار بار تعریف کی جائے، اور تعریف کے لائق ہے ہی اللہ کی ذات، ہم نہیں ہیں۔ اللہ زیادہ لائق ہے کہ اس کی بار بار تعریف کی جائے۔ کائنات کو دیکھے، اللہ کی قدرت کو دیکھے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھے، تو بار بار زبان سے کیا نکلے؟ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے لیے یہ سب چیزیں بنائی۔ اور یہ الحمدللہ کیا ہے؟ ناشکری سے بچا دیتا ہے۔ جب کثرت سے آپ الحمدللہ کہیں گے تو آپ ناشکری سے بچ جائیں گے، آپ کی زبان پر اللہ کا شکر شروع ہو جائے گا، اور یہی چیز آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بھی بن جائے گی۔ اور ناشکری جو ہے وہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ الرحمن الرحیم، بےحد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ دونوں میں رحمان کا صفات ذکر کی گئی ہیں۔ رحمان کی صفات کیا ہے؟ مہربان ہے، نہایت مہربان، رحم کرنے والا۔ لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ وہ رحمان ہے، دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، جس سے کافر اور مومن دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کو بھی کھانا مل رہا ہے، کافر کو بھی کھانا مل رہا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کر رہے ہیں، اور کافر عبادت نہ کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ دونوں کو رزق دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، کہ نافرمانی کرنے والے پہ بھی رحمان ہے، انکار کرنے والے پہ بھی رحمان ہے، مسلمان پہ بھی رحمان ہے۔ لیکن رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن اپنے صرف مومنین پر ہوگا۔ یعنی یہ فرق ہے رحمان اور رحیم میں۔ رحمان کیا ہے؟ سب کے لیے ہے، رحیم کس کے لیے ہے؟ صرف مومنین کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء الحسنہ کو یاد کرنے کی فضیلت میں بتایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ایک کم 100 یعنی 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ الحمدللہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اس درجے کو یعنی جنت میں داخل ہونے والا بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ جتنا اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے، رحیم ہے۔ کیسے رحیم ہے؟ آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں، اللہ آپ سے زیادہ آپ کے قریب ہوتا ہے۔ 2 قدم آپ ایک ہاتھ آگے بڑھتے ہیں، اللہ دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ جتنا آپ کے آگے یعنی آپ کی طرف آتا ہے۔ تو اللہ کو آپ سے بڑی محبت ہے، اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ اپنی جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، اپنی جنت میں اپنا دیدار کا مستحق کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان کے ساتھ شیطان ہے جو اسے بار بار گمراہ کر کے جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی تو آپ نے دیکھ لی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے کہ نہیں؟ آپ نماز پڑھیں تب بھی رزق دیتا ہے، نہ پڑھیں تب بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ آپ اللہ کی فرما برداری کریں تب بھی رزق دے رہا ہے، آپ اللہ کی فرما برداری نہ کریں تب بھی دے رہا ہے، آپ جو خواہش رکھتے ہیں وہ بھی پوری کر رہا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اب اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ بندے بھی بندوں سے مہربانی کا ہی برتاؤ کریں۔ کیسے؟ جیسے اللہ آپ سے ناراض بھی ہے تب بھی آپ کو سب کچھ دے رہا ہے، جبکہ آپ کسی سے ناراض ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ریزر تک دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے نا؟ ایسے میں کیوں دوں اس سے میں اپنی چیز؟ اللہ ناراض ہے، سب کچھ دے رہا ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بندوں کے لیے یہ تقاضا ہے کہ بندے بھی بندوں پر اس قدر شفقت سے پیش ہے، مہربانی سے پیش ہے۔ تو اب یہ مہربانی کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس سے ناراض ہے تو اب آپ اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی کہا تھا کہ اگر تمہیں ناراضگی ہے بھی صحیح تو اللہ کی مغفرت لینے کے لیے تم اس کو معاف کر دو۔ تو کسی سے ناراض نہیں رہنا، آپ نے اپنے مہربانی کرنی ہے نا بندوں پر۔ پہلے تو کسی سے لڑائی نہیں کرنی، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، سنا نا ابھی آپ نے؟ اور اگر بالفرض شیطان پھر بھی آپ کو لڑائی کرا دیتا ہے تو آپ نے اس سے ناراض نہیں رہنا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پہ مہربانی کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرے گا، جو مہربانی نہیں کرے گا تو اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرے گا۔ آپ اللہ کا رحم لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی لوگوں کے ساتھ رحم کریں۔ مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح قیامت کے دن کا مالک ہے، اسی طرح وہ دوسرے تمام دنوں کا بھی مالک ہے۔ قیامت کے دن کا ذکر خصوصی کیوں کیا ہے؟ کیونکہ اس دن تمام مخلوقوں کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں نا میری زندگی ہے، میری مرضی، میں جیسے جیوں۔ کبھی آپ کو آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ آپ یہ کام کریں، آپ کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہ رہا، میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، میں کروں یا نہ کروں۔ یہ بادشاہت آپ کی صرف دنیا میں رہے گی، آخرت میں آپ کی یہ بادشاہت کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا بتاؤ اپنے بارے میں کس کی گواہی لینا چاہتے ہو؟ بندہ کہے گا میں اپنی گواہی کے لیے خود ہی کافی ہوں۔ تو اللہ رب العزت کہے گا چلو ٹھیک ہے، تمام جسم کے اعضاء کو بولنے کی طاقت دے دی جائے گی اور زبان کو خاموش کرا دیا جائے گا، اور ہمارے ہاتھ ہی بول کر بتائیں گے کہ ہم نے گناہ کیا تھا۔ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ بتائے گا کہ ہم نے فلاں گناہ کیا تھا۔ کان بولیں گے گانے سنے تھے، آنکھیں بولیں گی گندی گندی چیزیں دیکھی تھی، ہاتھ بولیں گے غلط کاموں کی طرف گئے تھے، پاؤں بولیں گے غلط قسم کی برائی والے کاموں کی محفلوں میں گئے تھے۔ ہر چیز بول کر بتائے گا۔ اور یہ بادشاہت دنیا میں ہاتھ میرے پابند ہے کہ نہیں ہے؟ میں چاہوں اس طرح کروں، اس طرح کروں، اس طرح کروں، جو مرضی ہے کروں، میرے اختیار میں ہے، میری بادشاہت ہے میرے جسم۔ لیکن آخرت کے دن قیامت کا مالک، ہر چیز کا قیامت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ میرے جسم پر بھی میرا کوئی اختیار نہیں رہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میرے مال میں سے تو جو چاہے مجھ سے مانگ لے، مگر میں روز قیامت اللہ تعالیٰ کی حضور تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں۔ فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا میں تو جو لینا چاہتی ہے مال میں سے لے لے، میں تجھے دے دوں گا، لیکن روز قیامت تجھے میرے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ نہیں کہ تیرا باپ نبی ہے تو تجھے جنت میں لے جائے گا، یہ ملی تیرا اپنا عمل تجھے جنت میں لے جائے گا۔ جب نبی اپنی بیٹی کو اس کے عمل پہ اکسا رہے ہیں تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہمیں بھی اپنا عمل ہی جنت میں لے جائے گا، کسی کی سفارش اس دن کام نہیں آئے گی۔ تو آپ کا اپنا عمل ہوگا تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، آپ کا اپنا عمل نہیں ہے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے، چاہے آپ کے پیچھے کوئی اتنی نیکیوں کے ڈھیر لگا کے کہے کہ آپ کے لیے میں نے اتنے کچھ کر دیا۔ جب تک آپ کے پاس اپنی نیکیاں نہیں ہیں، اپنے عمل نہیں ہیں، آپ کو کسی کی نیکی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے آپ اپنے لیے عملوں کا ذخیرہ کریں۔ دوسری حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن بدترین نام اس شخص کا ہوگا جو اپنا نام شہنشاہ رکھے گا، اپنے آپ کو بادشاہ کہے، شہنشاہ کہے۔ اس طرح والے نام بہت ہیں جو کہ بادشاہت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بادشاہ، شہنشاہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ تو اللہ کو ایسے نام بھی پسند نہیں ہے، لوگ رکھ لیتے ہیں ایسے نام، تو ایسے ناموں سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالیٰ زمین کو پکڑے گا اور آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ سب کی بادشاہت ختم ہو گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا کوئی مالک نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کسی کی بادشاہی نہیں چلے گی، اللہ کی چلے گی۔ انسان کا عمل ہے جنت میں چلا جائے گا، کسی کا امیر ہونا اسے جنت میں نہیں لے جائے گا، کسی کا بادشاہ ہونا اسے جنت میں نہیں لے جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ دو باتیں اس آیت میں۔ اب تک ہم نے کس کے بارے میں پڑھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ سورۃ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان ڈیوائیڈ کر دی گئی ہے۔ اب تک اللہ کی حمد و ثنا پڑھی، اللہ کی باتیں پڑھی، اللہ کا تعارف پڑھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا لغوی معنی کیا ہے؟ خشوع خضوع، بندگی پرستش۔ کس کے لائق ہے؟ کس کی لائق ہے؟ اللہ رب العزت کے لائق ہے۔ سجدہ کس کے لائق ہے؟ اللہ کے لائق ہے۔ تعظیم کس کے لائق ہے؟ اللہ کے لائق ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے لیے تعظیم نہیں ہے۔ تعظیم کیا ہے؟ کسی کو عزت دینا، کسی کے لیے کھڑے ہونا۔ اب دیکھ لیں، ہمارا معاشرہ اسلامی اصولوں سے بہت دور ہو گیا۔ اسکولوں کالجوں کے اندر اسلامی اصولوں کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی۔ ٹیچرز اپنی تعظیم کرواتے ہیں، اور جس ٹیچر کی تعظیم نہ کی جائے اسٹوڈنٹ کو اچھی خاصی ڈانٹ پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے تعظیم کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ یہ کھڑا ہونا، قیام کرنا، اللہ کے لیے رکوع کرنا، اللہ کے لیے سجدہ کرنا، تب تو ٹھیک ہے۔ کسی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کسی کے لیے رکوع کر رہے ہیں، کسی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نماز میں کہیں، سورۃ فاتحہ میں کہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، جھکے کہیں اور، تعظیم کسی اور کی کریں، تو ہماری بات میں دوغلا پن نظر آتا ہے، دھوکہ نظر آتا ہے کہ ہم کہہ کچھ رہے ہیں اور کر کچھ رہے ہیں۔